میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت, میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا, میں حضرت کو وظیفہ دسو, میں نے فرمان لگا ڈالے لئی میں حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تین کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت نے دو وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں, انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے, لیکن وظیفہ مسجد چ نہ پڑھی گی تو باہر جا کے پڑھی. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی منگنی جی سارے بہت ہی انہوں ناپسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جی سب کچھ زیادہ انہوں ناپسند ہے, کتنے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھ میں باہر ہے, یوٹیوب پر ہی ہے, فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے, یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا, یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام, پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے, اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں, کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, چھٹا دن آیا نا, بی بی صاحب آ گئی, آ کے کہتی ہیں حبیب یہ آپ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مسلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے, نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے پھر کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے, پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے, دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں, اینا لیران دی گل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیراں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں, دل باقی کوئی نہیں کرتا. دل کرتا ہے چل اتھے چلی, وہ چلے گئے جی, سارا دن تسبیح چلی, اللہ اللہ اللہ. رات پڑی, اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے ہے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا, پھر چلے گئے, سارا دن پھر تسبیح چلی ہے اللہ اللہ. رات آئی تو پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا, میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا درد چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم, ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا, اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت, جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا, کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت, کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر.
ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੀਏ ਉਸ ਦਾ ਲਾਣਾ सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना है। भाई मैं दुख से कहने लगा, ये बस पढ़ने और सुनने सुनाने तक ही रह गए, अप्लाई नहीं हुए। अप्लाई मैं वैसे जितने स्पेशली नौजवान बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो हजरत, शादी कार्ड आता है आपके भी? तो शादी जब कार्ड आता है तो शादी कार्ड में लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना? पा के दे जाते हो, वो पा के जाया करो थोड़ा भैड़ा जो ट्राउजर मस्जिद च नहीं रखे है, क्यों मस्जिद नहीं रखे है, वो भैड़ी जी शर्ट जी वो मस्जिद नहीं रखी है, क्यों काका भाई जी वो मस्जिद नहीं रखी, अल्लाह के घर रही विआह नहीं उत्थे दिन नवे पा के जाते हो। अच्छा तो लिखा तो नहीं होता कि नए जूते पहन के आना? अगर पुराने हैं तो पॉलिश करके आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, हजामत करवा के आना, शेव करवा के आना, अगर दाढ़ी रखी है तो खत बनवा के आना। लिखा तो नहीं होता, कुछ भी नहीं ना लिखा होता, फिर भी सारा कुछ करके जाते हैं। कार्ड में सिर्फ लिखा होता है दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, बारात कहाँ जाएगी, बारात दोपहर की है, बारात रात की है, निकाह का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, रुखसती का, बस ये लिखा होता है और कुछ भी, लेकिन सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मस्जिद जाना, जब उर्स पे जाना, जब मिलाद शरीफ पे जाना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में जाना तो सर डाउन के जाना है, वहां तो लिखा हुआ है। शादी कार्ड पे लिखा कुछ नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो। यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन देख लो कितने सर तेरे किथे गया यार वटाना। वह पढ़ने सुनने तक है, उससे आगे नहीं। मैं वैसे पूछने लगा हूं जितने अहबाब बैठे, मैं जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसदा सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाने। हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम चढ़ चढ़े। मैंने आपसे पहले पूछा है शादी कार्ड में कुछ लिखा तो नहीं होता, आपने खुद क्या कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आप A to Z सारे नखरे करके जाते हो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आदाब है, मस्जिद में आने के आदाब है, महफिल में आने के आदाब। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं। और मैं पता नहीं है बदरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं एक दुख पुतरा आप नौजवानों से कपना रोने लगा हूँ। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाए हजरत जी। वो सिखना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है हजरत, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की, वो फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी, और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा सोने मिलन हजारा असा नहीं यार। मैं वैसे हजरत अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊं ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का, वो शेरवानी। आजकल दूल्हे हमारे पैंट कोट, अल्लाह करे जी वो पैंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपने ही रंग रहे। तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो कितना पर्चा हो गया। मैं कहता हूँ इतने नहीं हुआ, आगे हो गए। हजरत मैंने क्या किया, मैंने कहा आज कुल्ला यहाँ पा के आए हैं ना सिर पे, उन्होंने क्या, मैंने कहा कोई ने पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई जो कुल्ला या पाक सर पे नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी। नहीं हजरत मैं नहीं, मैं बस ये चिट्ठी पर रोज़े क़यामत जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, तो फिर तुझे अल्लाह पाक ने पूछना है 10 बंदे वोट ही नहीं दे कुल्ला बांध लिया सी कदी साढ़े यार लिए भी बने दिया है, वोट ही नहीं दे कुल्ला बांध कदी साढ़े यार लिए। चेक करो इसके बालिग होने से लेकर मरने से पहले तक कितने जुमे पढ़ के आया, सारे चेक करो, हो सकता है किसी में बांधी हो। नहीं जी नंगे थे नहीं। सारी शबरातें देखो इसकी, हो सकता है किसी शबरात में बांधनी हो, नंगे तेरी। इसकी सारी 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है किसी 12 रबीउल अव्वल पे बांधनी हो, नहीं नंगे सेरी। सारी शबे में रात चेक करो, नंगे सेरी। 10 मुहर्रम देखो, नंगे सेरी। योम सिद्दीक़ अकबर देखो, नंगे सेरी। योम उमर फारूक देखो, नंगे सेरी।
یوم عثمان غنی دیکھو ننگے سیری، یوم مولا مشکل کشا دیکھو ننگے سیری، یوم سیدہ کائنات دیکھو ننگے سیری، رمضان کے جمعے چیک کرو ننگے سیری، او تاج راتا ویکھو ننگے سیری، او سیوی ویکھ لو ننگے سیری، او عیدہ ویکھ لو ننگے سیری۔ دس سر اتنے کی جواب دینا جدو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹ ہی لئی مارن لئی ساڈے سونے لئی نہیں بھائی کیوں بھائی نوجوان کیوں پتر کو آپس میں بیٹھے ہیں قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک ہے۔ میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں، میں سیکھنے سکھانے جاتا ہوں، کو دسو تے صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی ہو رہا، چلو پگ نہیں ٹوپی صحیح ہے حضرت کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ یہ اللہ بھائی۔ ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے جس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں کبھی بال، وہ بھائی اس نے ناچنا ہے، وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ، اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا، کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار۔ اس لیے حضرت جی اس لیے پتر نہ کرو ایسا، جتنے آپ پتر تھی سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگتے ہو، وہ محبوب دے رنگ چ ایک ہی رنگ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور کوئی رنگ نہیں ہے صرف سونے کا رنگ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی مولانا نے لکھا ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ اب فرماتے کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خان بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے، جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا بھئی یار قرآن پڑھایا جائے گا، بڑا ادبی آدمی۔ لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا، اس کا کام کیا تھا، مختلف روح بدل کے نہ آ کے بادشاہ کا جی بہلانا، لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا، اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا، یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے۔ وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا پھر کیا، اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا بول۔ اور اس کرتے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ تو اس نے کہا پھر، اس نے کہا بس حضرت اب بس دی بس بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا۔ تو اس نے کہا، وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو وہ لکھا جی، وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا۔ وہ گیا حضرت، اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ ہے اور کہتا کیا ہے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا۔ اب جس کسی نے آنا نا، اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا۔ اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی پہ، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا۔ اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنے، یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا۔
صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے. وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا آیا ہے. اس نے جاسوس بلوائے. اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ اور کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا. دیکھو نا میاں صاحب تب رو کے کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور ویگ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور. اس نے کہا چیک کرو کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا, اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے, اس لیے اس نے بھی پورا رکھا. جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی, جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعات اللہ والا ہے. اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا شہزادی آ گئی. اس نے آ کے عرض کی ابا جی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں. اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو. اب شہزادی آئی, لوگوں نے بتایا شہزادی آئی. اس نے کہا آتی ہے تو آنے دو. اسی انداز سے بیٹھا. شہزادی بیٹھی رہی, دعا کے لیے کہا اس دعا کر دی. جاتے تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے کہا اٹھا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں, تو پھر ان جھمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت, لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی. وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا. اس کا شوق اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے, سوکھا تو نہیں آنا, لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے. اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے, آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیا ہوا, کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت تے کیا آیا. بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی. بادشاہ بھی عقیدت نظریں جھکائے بیٹھا رہا, ڈرا ڈرا سا. وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا. ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا. اس نے دعا کر دی. بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے لینے سے انکار کر دی. جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا, تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. اب بادشاہ پیچھے ہٹے. وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہو اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑو, میں تو آگے دنیا دار, آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. وہ پھر پاؤں پکڑ, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں. بادشاہ نے امان دی. اس نے کہا دی امان. اس نے جناب وہ پگ اتاری. وہ چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی تو اپنا ہی بندہ نکل آیا. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کمال کر دیا تم, میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا. تجھے زبان دی تھی اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا, بادشاہی بھی دے دوں گا. اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. وہ رو پڑا. وہ رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کیوں, تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے. اور کہتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا. اس نے کہا کیا ملا, تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے, کیا ملا تجھے. اور کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا صرف حلیہ میں نے ہونے والا بنایا تھا. اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا, اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا. چلے ہو جاؤ ہو جاؤ